کچھ ایسا رنگ دینے کا کوشش کی کہ جیسے کہ یہ بینچ کی جانب سے یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی فیصلہ ہی شاید مقصود ہے کوئی اس انداز سے. وہ دراصل ہمارے استدلال تھے جس کا آج انہوں نے پھر وضاحت کی کہ ہم چاہیں گے اٹارنی جنرل صاحب کہ آپ ان امور پر جو کہ سائلان کی جانب سے کہی گئی ہیں ان کا آپ جواب دیجئے گا خاطر خواہ. اور یہی انداز ہوتا ہے جوڈیشل فورمز میں کہ ایک بحث کرتا ہے اور دوسری جانب سے ان کا جواب لیا جاتا ہے. تو جب مختلف مراحل پر بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ بتائیے گا آپ کی جو ٹرائل ہوگا آپ اس میں کون کون سی تجاویز ہیں اور کون کون سے دفعات لگاتے ہیں اور کیا کیا ان کی سزائیں ہیں. تو جو چیز اٹارنی جنرل صاحب نے جن شکوں کا حوالہ دیا اس میں 2 سال کی سزا ہوتی تھی. تو پھر بعد میں خود بھی بینچ کی جانب سے بھی حیرت ہوئی کہ اگر صرف 2 ہی سال پر یہ سزا تجویز کی گئی ہے آپ کے قانون میں تو پھر تو بہت آپ کی ہلکی سزائیں ہیں اس معاملے میں. تو جسٹس منیب اختر صاحب نے مختلف وہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ شاید یہ چیزیں آپ کی نظر سے یہ وہ نہیں آئی ہیں, شاید احاطہ نہیں کر پائے ہیں. اس میں تو سزائیں بہت بڑھ چڑھ کے بھی سزائیں ہیں اور جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر اتنی سزائیں ہیں تو پھر یقیناً آپ کو بہت زیادہ جو ہے ملحوظ رکھنا پڑے گا, جو ہے ایک شہری کے حقوق کو بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کو تمام ڈیو پروسیس آف لا کی تمام مراحل پر ان کو جو ہے موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کا اپنا دفاع کر سکیں. اس پر جو ہے بات ہوئی کہ اپیل کا بتائیے گا کہ اپیل کا آپ کا کیا خیال ہے. تو اپیل انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم کر کے آرمی ایکٹ میں دفعہ 130A میں رکھا گیا ہے اور وہ انہی کے اپنی ہائرارکی میں ایک میجر جنرل اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر بیٹھ کر وہ ملٹری کورٹ کی جو سزا ہوگی اس کی اپیل اپنی جو ہے ان کی ہائرارکی میں یعنی اسی قانون آرمی ایکٹ 1952 کے تحت وہ بریگیڈیئر اور جو ہے وہ میجر جنرل اور بریگیڈیئر سنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر وہی ایک ہی بات ہو گئی. تو کیا آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اپیل کا کوئی ایسا حق رکھا جائے جس میں عدالت عالیہ کے پاس اپیل آئے, کیونکہ وہ آرٹیکل 175 کی جو بار بار بات ہوتی تھی کہ عدلیہ وہی ہوگی جس کی سپروائزری جورسڈکشن, اپیلٹ جورسڈکشن, ریویژنل جورسڈکشن, انہیرنٹ جورسڈکشن عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے زیر وہ اس میں ہوگی, نگرانی ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر اس کو عدالت کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے نہیں ہے. مگر ابھی تو یہ پروبیٹو باتیں ہو رہی تھیں اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ دیکھیے ڈیو پروسیس جو ہے وہ صرف اپیل کی حد تک نہیں ہوتا ہے. ڈیو پروسیس تو شروع ہوتا ہے نیچے تفتیش سے شروع ہوتا ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کو کہاں رکھا جا رہا ہے, ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کس حالت میں ہے, ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ تفتیش میں ان کو کیا جو ہے موقف دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے. تو اگر یہ سارا چیز جو ہے فلاڈ ہو تو پھر ڈیو پروسیس کہاں سے ہو گیا, تو پھر اپیل کی تو معنی کوئی اتنا نہیں رہ جاتا. اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس پر عمارت بھی غلط ہی ہوگی اور اس بار وہ نہیں رہ سکتی ہے اس پر. تو اس لیے یہ تمام چیزیں آج ہوئی ہیں اور اس پر جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں جو ہے انسٹرکشنز لے لوں اور پھر میں آپ سے جو ہے ان معاملات میں ان امور پر مجھے وقت چاہیے اور اس کی روشنی میں پھر میں اپنے استدلال جو ہے دوں گا. تو انہوں نے جج صاحبان نے پوچھا کہ کتنا, تو انہوں نے جمعے کے لیے جو ہے ٹائم مانگا, وقت مانگا اور اس لیے اب یہ جمعے کو جو ہے اس کی سماعت بقیہ ہوگی. اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں شاید جج صاحبان کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں یا اس قسم کے انکویزیٹوریل ہوتے ہیں جو وہ وضاحت کے لیے اور سوال کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے. معاف کیجیے گا, ہم اپنے موقف پر بالکل قائم ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی صورت میں آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا.
ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں تفتیش بھی، اور جو آرمی کو پرسنل کو جو ہے جو 88 کورٹ کے جج نے ان کی کسٹڈی آرمی کے سپرد کر دی ہے، یہ بھی غیر آئینی ہے، اور اس لیے ہمارا موقف وہی ہے جو سگنا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ فوجداری جو قانون ہے اس کی بنیاد رپورٹ ابتدائی سے ہو کر تفتیش پر منحصر ہوتی ہے، اور تفتیش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایف آئی آر مدعی نے درج کرائی ہے مدعی کے موقف کو ہی تفتیش کیا جائے، بلکہ نہ صرف ملزم کا موقف پر تفتیش ہو بلکہ ان سے ہٹ کے بھی تفتیشی کا کام ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی تفتیش کر کے وہ سچائی پر پہنچے، صداقت پر پہنچے، اور یہ ہے بنیاد جو فوجداری قانون کی ہے، کیونکہ اگر نیچے سے ہی کوپلیں جو ہیں وہ سچائی پر ہوں گی تو ہی انصاف وہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہوگا، وگرنہ انصاف ناپید ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی کہ تفتیش بھی کوئی اور کرے، کیونکہ ہمارے یہ نوٹس میں اور آبزرویشن میں ہے کہ جتنی آرمی ایکٹ کے پاس ملزم گئے ہیں ان ساروں کے اقبال جرم ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس اقبال جرم کی بنیاد پر ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اگر اقبال جرم ایک ملزم کا جوڈیشل کنفیشن آپ لے کے جاتے ہو تو اپیل میں کیا ہونا ہے، وہ اس پہ مکھی مار کے اور اوپر تک ہائرارکی میں اس کو کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ سو یہ ڈیو پروسیس کی بھی نفی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ عدالت اس کو کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے انصاف پر مبنی کوئی نظام کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آئین اور قانون کے دائرے میں یہ تمام پروسیس ہوگا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ ان کا سویلینز کا یہ انویسٹیگیشن سے لے کر اور ٹرائل، یہ ہائرارکی جو ہے اپنا سول عدالتیں کریں، جس کی بالا ترین عدالت سپریم کورٹ ہے۔ میں مختصراً کھوسا صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایک ایڈیشنل پوائنٹ، اور پھر میں نے ایک اور بات آپ سے کرنی ہے۔ وہ یہ ایڈیشنل پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے بالکل صحیح، لیکن یہ ناظرین آپ کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں۔ عدالت کو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر بھی ہونا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے، یہ ڈیو پروسیس کا حصہ ہے، اور انڈیپینڈنٹ یہ نہیں ہے۔ یہ بیٹھے ہوں گے، اگر کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب یا میجر جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ ان کو تو اوپر سے جو حکم آنا ہے ان کا ڈسپلن اور ان کی فوج کی تربیت ہی یہ انہوں نے ماننا ہے۔ اور یہاں کور کمانڈر نے اپنی میٹنگ میں اور فارمیشن کمانڈر نے اپنی میٹنگ میں کوئی 100-150 جنرلز یہ بن جاتے ہیں کل۔ یہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ود دی آرمی چیف پریزائڈنگ کہ ثبوت ہی اتنے زیادہ وہ نا قابل تردید ہیں جو ملے ہیں کہ یہ سزائیں ہونی ہیں۔ تو اس لیے یہ انڈیپینڈنٹ نہ اپیلٹ فورم ہے، نہ اگر فوجی وردی میں بیٹھا ہوگا صاحب عدالت تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو کہ بنیادی حق ہے۔ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں ذرا اس سے مختلف، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنہوں نے یہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی الیکشن نہیں ہونے دی 90 دن کے اندر، اس پہ کیا نتائج کیا نکلے؟ آج کیا نتیجہ ہے؟ ایک نتیجہ یہ ہے کہ صدر علوی کنٹینیو کریں گے، جن کے وہ خلاف ہیں کہ کنٹینیو نہ کریں، وہ کنٹینیو کریں گے اس وقت تک جب تک ان کا پیش رو ہی ہوگا، سکسیسر، ان کا سکسیسر یا پیش رو، سکسیسر تو وارث بھی ہو سکتا ہے، وہ الیکٹ ہو کے نہیں آ جاتا۔ یعنی جب کوئی الیکشن ہوگا، جنرل الیکشن، اس کے بعد وہ کوئی الیکٹ ہوگا پریزیڈنٹ، نئی اسمبلی الیکٹ کرے گی، پھر وہ آ کے، اس وقت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکٹورل کالج ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا جو صدر کے الیکشن کا۔ ایک یہ انہوں نے ہی سوچا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ یہ جو جب انہوں نے پریزیڈنٹ کا کیا ہے تو
हाँ, सेंसस बेमानी हो गया। सेंसस आप पूछेंगे क्यों बेमानी हो गया, ये एमक्यूएम वालों को जाके बताना चाहिए। बहुत सारी बातें जो हम यहाँ करते हैं, ये जाके कोई आर्मी चीफ को बताए कि कानून ये है, उनको गलत बताया जा रहा है, कानून बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। अब इसी तरह अब ये देखें सेंसस, ये एमक्यूएम वालों को बताओ अब कोई उस सेंसस का फ़ायदा कोई नहीं। क्यों नहीं फ़ायदा? फ़ायदा इसलिए नहीं है कि नंबर एक, सेंसस 2023 में या 24 में हो भी जाता है, सेंसस हो जाता है तो सेंसस के बाद आइन में तरमीम होगी, सेंसस पर मबनी आइन में तरमीम होगी आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में इस वक्त आबादी के तनासब से पंजाब को 141 सीटें मिली हैं, सिंध को 148, वो मिला के दूसरी स्पेशल सीट जो इलेक्टेड सीटों में सिंध की 65 हैं, सिंध की 65 हैं, बलूचिस्तान की 19 हैं। इस तरह ये उसी शुमार से, सेंसस से, अब सेंसस हो जाता है तो आप फिर भी आइन में तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। पंजाब और खैबर के इलेक्शन नहीं कराए गए तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, 228 बंद ही नहीं है। सो वो सेंसस का रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता आइन में जब तक इलेक्शन ना हो, जब तक नई असेंबली ना आए, जब तक किसी मामले पे, इस मामले पे ही कि आबादियों से कितनी सीटें पंजाब में आ जानी है या खैबर पख्तूनख्वा में चली जानी है या कराची में आ जानी है, ये सब जब तक फैसला नहीं होता और ये आइन में तरमीम नहीं होती आर्टिकल 50 की, उस वक्त तक ये इलेक्शन, ये तरमीम नहीं हो सकती, तरमीम नहीं हो सकती अगर जब तक नया इलेक्शन ना हो और पूरे 342 MNA ना आए। 228 से कम है इस वक्त, कोई 180-90 है, और वो तरमीम नहीं कर सकते। अगर वो तरमीम नहीं कर सकते तो ये इलेक्शन में उनकी बुनियाद पे ताक क़यामत नहीं हो सकता अगर इलेक्शन ना कराएं तो इलेक्शन पिछली बुनियाद पे ही होने होंगे। 2017 का जो सेंसस था उसी के मुताबिक होने होंगे, ताकि ये गिरा खुले और मामला आगे चले। यही हम कहते रहे हैं उस वक्त से कि पंजाब और खैबर के आप इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, और वो अब ये गवर्नमेंट को ये फेस करना पड़ेगा ये मसला। थैंक यू।